یہ اس میں سیدہ کونین کی طاقت ہے. لہٰذا جب حضور کلما کانت دخلت فاطمہ، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی، قام الیہا، قام بہا بھی نہیں ہے، جتنے عربی سمجھنے والے یہاں موجود ہیں، حضور فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہا، آگے بڑھ کر استقبال فرماتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، واجلسھا فی مجلسہ، اور انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. یا اللہ. اس لیے آپ یہاں پر حرم میں ہیں تو جس حرم میں بھی جائیں، اہل بیت کے حرم میں جس حرم میں بھی جائیں، اس میں آخری وسیلہ ہوتا ہے بی بی سیدہ کا. دو بھائی تھے جو جا رہے تھے مشہد مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پر، ایک نیک تھا، ایک اس میں سے کچھ کردار کا اچھا نہیں تھا. راستے میں اس کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی. جب اس کی موت ہو گئی تو اس نیک بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے کے چلتا ہوں، بی بی کا توسل پیش کرتے ہوئے مولا رضا کے حرم جاؤں گا، وہیں قرب و جوار میں دفن کر دوں گا. تو وہ جنازے کو لے کر چلا اور نجف میں اس نے مولا رضا کی زری کا ایک طواف کروایا اور پھر دفن کر دیا. اب خواب میں مولا رضا علیہ السلام سے ویسے یعنی حرم میں التجا کرتا تھا کہ اے مولا مجھے بتلائیے میرا بھائی کس حالت میں ہے، وہ تھا تو گناہگار لیکن میں آپ کے حرم میں لے کر آیا تھا اسے، مجھے بتلائیے گا. تو ایک مرتبہ عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ جنت ہے اور اچھے مقام پر ہے. تو کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کیسے پہنچا یہاں؟ کہا آپ کی بات صحیح، دیکھیں کوئی غلط میسج یہاں سے نہ لے کر جائے، اس لیے کہ بالخصوص حقوق الناس میں سے اگر کسی نے کچھ غصب کیا ہے تو اس کا حساب دینا ہے اسے. تو کہتے جیسے میری موت ہوئی نا تو آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور میں آگ میں جل رہا تھا. جب تم نے مجھے غسل کے لیے لٹایا اور پانی ڈالنا چاہا تو پانی آگ کا بن گیا. تمہیں پانی محسوس ہو رہا تھا، مجھے آگ کی طرح لگ رہا تھا، میرا جسم جل رہا تھا. تم نے مجھے کفن پہنایا، کفن آگ کا ہو گیا، تابوت میں ڈالا، تابوت آگ کا ہو گیا، اور میں جل رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، یہاں تک کہ تم میرے جنازے کو لے کر مشہد مقدس پہنچے مولا رضا کے جوار میں. تو کہا جیسے ہی تم زری کے سامنے پہنچے تو جو آنکھ تھی وہ بجھ گئی، دفعتاً بجھ گئی. وہاں ایک بزرگ ہستی مجھے نظر آئیں کہ جو مولا رضا کی قبر کے ساتھ موجود تھی، اور میں نے دیکھا کہ خود مولا رضا علیہ السلام بنفس نفیس ذریعہ مطہر میں تشریف فرمائے. جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی نگاہیں کھل جاتی ہیں، وہ عالم غیب میں نہیں ہوتا، وہ عالم شہود میں چلا جاتا ہے. جو آپ نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھ سکتا ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ جو آنکھ بجھ گئی ہے نا، یہ مولا رضا کے احترام میں بجھی ہے، ابھی تیرا عذاب ختم نہیں ہوا، اب جب واپس جائے گا نا تو عذاب پھر شروع ہو جائے گا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں آگ میں جل کر بہت شدید تکلیف میں ہوں، مجھے بتاؤ یہ عذاب کیسے ختم ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مولا شافع روز جزا ہیں، اگر تو مولا سے کہہ دے اور مولا شفاعت کر دے تو عذاب ختم ہو جائے گا. تو میں نے مولا سے کہا مولا یا غریب الغربا، مولا میں گناہگار ہوں لیکن میری شفاعت فرمائیے گا، میں عذاب سہ چکا ہوں بہت. تو امام کی نگاہیں نیچے تھیں. آقا نجفی یزدی نے اپنی کتاب مناقب اہل بیت میں اس واقعے کو لکھا ہے. امام کی نگاہیں نیچے تھیں، امام نے مجھے جواب نہیں دیا. اس نے طواف کروایا تھا ایک ذریعہ کا اور پھر دفن کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں میرا پہلا چکر پورا ہوا، میں امام رضا کو پکارتا تھا، میرے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ مولا رضا علیہ السلام کا میں جواب حاصل کر سکوں. تو میں پکارتا رہا اے مولا میری مدد فرمائیے، یہاں تک کہ آخری چکر رہ گیا اور مجھے خوف تھا کہ اب میں یہاں سے باہر جاؤں گا تو یہ عذاب پھر شروع ہو جائے گا. تو میں نے اس بزرگ سے کہا کہ میں پکارتا ہوں مولا کو، مجھے جواب نہیں مل رہا اور یہ آخری چکر باقی رہ گیا، کچھ ہو سکتا ہے ایسا کہ مولا مجھے جواب دے؟ تو وہ بزرگ جو بعض علماء نے لکھا ہے شاید حضرت خضر علیہ السلام تھے امام رضا کی زیارت پر، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے، مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بڑی عقیدت ہے. اگر تم مولا کو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا وسیلہ پیش کر تو پھر مولا یقیناً جواب دیں گے. تو میں نے امام کی طرف رخ کیا اور میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں کے شکستہ پہلو کا واسطہ، میں گناہگار ہوں، مولا مجھے جواب دیجیے گا. تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام رضا نے اپنا چہرہ اقدس اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور مجھ سے کہا اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ ہم تیری شفاعت کرتے، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے لے لیا. میں آپ سب کی جانب سے نیابت میں کہہ رہا ہوں یا صاحب الزمان، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ بولتا،
ہم گناہگار ہیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا جواب ہم تک پہنچ سکے، ہمارے اعمال بہت برے ہیں، لیکن مولا یہ آپ کی جدہ کے عزادار تشریف فرمائے، اسی لیے خاص تاکید ہے کہ مولا کو ان کی جدہ کے نام سے پکارو، یبن الزہرا ادرکنی، کو جب کوئی سخت ترین مشکل ہو جائے کہو یبن الزہرا ادرکنی، اے زہرا کے فرزند میری مدد کیجئے گا، جب کوئی بہت سخت مشکل ہو جائے تو 580 مرتبہ پڑھو، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، اے پروردگار تو درود بھیج فاطمہ پر اور ان کے بابا پر اور ان کے شوہر پر اور ان کے بچوں پر اور اس خاص راز پر جو تو نے نور سیدہ میں رکھا تھا، وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، یہ اشارہ ہے امام زمان